بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں، تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا۔ یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے، لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا۔ یار کوئی مقصد تو ہو۔ لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے، اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے۔ میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کے گھر، اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں، اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت، یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا، یہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شغل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا، بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا۔ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی، قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے، اور فرمایا اگر یہ انتقال کر گئے تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے۔
کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا, کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. یہ بھی اعزاز کے لیے, ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں, مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر, ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر. اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رات تھی, تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں, اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے, اور حضور اختیار رکھتے ہیں, شارع ہیں. حضور قبر پہ گئے, یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے. لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا, یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا, پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. حضور تشریف لے آئے, خود تشریف لے آئے, اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے. نوجوانوں, بڑا وقت ضائع ہو گیا, بڑا. ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا, مجھے نہ بتانا, کسی دوست کو نہ بتانا, لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے, اور بڑا ضائع کیا ہے. ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے, دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے. ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی, بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے, لیکن وقت ضائع کیا. امام بہقی نے حدیث لکھی ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے, کہتا ہے میں آج آیا ہوں, آج کے بعد نہیں آؤں گا, آج کے بعد نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو. آج جو دن آیا ہے نا, آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کچھ کر لو. جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا. میرے عزیز, جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا, حضور کو یاد نہیں کیا, اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک. جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی, یہ دن بیت گیا. دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں, کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا. 1 کم 40, 1 کم 39 سال عمر. پچھلے بادشاہ ظالم تھے, یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے. عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے, جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے. یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے. عمر 39 سال پائی, عمر 39 سال پائی. بیت گیا ہمارا وقت. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے. مزید نہ کرنا, مزید نہ کرنا. اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد
دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں، کسی موقع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ۔ جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں۔ مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا، گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ شغل میلے کا، میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، 20 ہو کے نہیں نکلتے۔ لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو، شغل میلہ، سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی۔ کیا مزاج؟ ہمارا ہزارہا اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھ لی ہیں، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا جی ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات میں؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے، یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے، پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں
ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں. یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے. اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کو پسند کیا. حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی. جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں. تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا. عدی بھاگ گئے ڈر کے. یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے. ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے. یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہے. میں معاذ اللہ نبی نہیں. میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا. معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد. کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی. حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی. بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف، خود بخود جھک گئی. سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے. اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں؟ آپ اپنی لے لے، کافر کی بیٹی ہے. تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں. بولیے جی پکی بات ہے؟ بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے. بیٹیاں اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں. ہاں اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات. یہ نقد و نقد سودا ہے. جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات. بیٹیاں خبردار خبردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت سزا دے. بچو. وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی. میں نے کہا او حاتم طائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں. بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں. کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ. یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے. کہتی مجھے امید نہیں تھی. حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے. کہا آزاد کر دو. کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے. کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو. اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو. حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں. سارا قافلہ
हुजूर ने फरमाया भी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं, वो नबी है। बादशाह नहीं वो, अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात बूरे वाले में था, भाई मेहरबानी पैसे ना लेके आइएगा बाप, अपनी अपनी जगह पे बैठे, ये काम बिल्कुल न करें, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे। मैं इसको हराम नहीं कहता, पर ये स्टाइल नजराने का दुरुस्त नहीं, इससे बचा करें, वरना फिर वही बंदा चंगा लगना जिन्हें पैसे लेके आना है, दूजिया का दिल करना है टोरी जानते चंगे ने। इसलिए इस चक्कर से बाहर निकलें ताकि कौम समझदार हो जाए। बिल्कुल ये काम नहीं करें। सुने और याद रखें, मैं था वहां दूर तो 2-3 बच्चे ना यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। अब हुजूर ने फरमाया कि इस तरह का मामला ना करो जैसे मजूसी अपने बादशाहों के साथ करते थे। मैं कहा पुत्र बैठ जाओ, कहते नहीं साड़ी ड्यूटी है। मैं कहा केस लाइए, मैं बादशाह सलामत था तो बैठ जाओ, कुर्सी तेरा आमदा। क्या चक्कर चल गया, हाथ बांध के खड़े होना, कोनों में खड़े, क्या इसका मतलब? अदब अदाब है, करने चाहिए, लेकिन क्या लोगों को सजा मिली हुई है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी, अदब अदाब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? माड़ा आया तो पीर साहब ने अदब पे लगा दिया और तगड़ा आया तो खुद अदब करना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का तमाशा है? ये कोई तरीका नहीं। अदब अदाब होने चाहिए, लेकिन गरीबों को सजा, उन्हें सजा ना दो अगर बेचारे आ गए हैं तुम्हारे आस्ताना आलिया। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब कहने लगी मैं देख के आई हूं जो बादशाह नहीं नबी है। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के ली है, कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे ना देना, एक वक्त की रोटी देना। और हुजूर फरमाते रब ने इख्तियार दिया है, अगर मैं चाहूं तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ चला करे, पर मैंने अल्लाह से ज्यादा दौलत मांगी। ओ भाई दौलत बड़ी प्यारी होती तो सबसे ज्यादा मेरे नबी की तिजोरियों में होती। हुजूर ने दौलत बांटी जरूर है, लेकिन हुजूर ने इससे प्यार, याद रखे हम तो पागल हो गए पैसों के पीछे भाग भाग। जो सड़क पे इधर जा रहा है वो पैसे देने जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो लेने जा रहा है। पैसे का ही चक्कर है सारा, पैसे का ही चक्कर है, पैसे। एक साहब ने फोन किया, कहने लगे को टाइम दे दे, तो मैंने कहा बस यार वक्त थोड़े दे दे। कहते तुम खुश कर देंगे। मैं क्या मसलन तू की करेगा? कहते जिन्ने पैसे कहोगे लब जाएंगे। तो मैंने कहा यार हर एक को बिकाऊ माल ना समझा कर, हमारा बहुत ज्यादा रेट है, तू दे ही नहीं सकता। कहने लगे कौन दे सकता है? मैंने कहा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, हमारा रेट जरा ज्यादा है। हमने अगर रेट मांगना हुआ तो कयामत के दिन गौसे आजम जैलानी से जाके मांगेंगे, या उनसे मांगेंगे जिनके नाम की दुहाई देते रहे हैं, तारीफे मुस्तफा की करें और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए हैं। हाँ तो इसलिए चक्कर से बाहर आमदाम बरसरे मतलब अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए देखने, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते हैं मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर, कच्ची जमीन पर गुलामों के साथ, इधर देखो ये भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। ये हजरत अबू हुरैरा सही सनद की हदीस बुखारी में फरमाते हुजूर के साथ एक सफर में था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना ना पका ले। हुजूर पका ले, फरमाया तू गोश्त ले आ, तू इस तरह कर मसाला जात तैयार कर ले, तू फलां चीज कर ले। आखिर में हुजूर फरमाने लगे मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं। जी अल्लाह करे पीरा नूं हदीस जुबानी याद हो जाए, आमीन ते आख्या जे। जी मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं, लकड़ियां। अर्ज की या रसूलल्लाह हम कर देंगे, तो महबूब ने फरमाया सारे इकट्ठे नहीं जा रहे, कोई अर्ज नहीं मैं भी ले आऊंगा। तो फरमाते हुजूर उठे और लकड़ियां इकट्ठी करके लाए। जब मस्जिद नबी शरीफ बन रही थी तो जनाब अबू हुरैरा फरमाते मैं 3 ईंटें उठा के ला रहा था,
اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے؟ جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ عدی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے۔ کہتے ہیں حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ عدی کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار، یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا۔ ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوئے تو پتا ہوگا نا۔ ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے۔ عدی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ عدی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چل۔ سبحان اللہ و بحمدہ